साथ حفیظ صاحب ہیں کاموکے سے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی مریم نواز بیرون ملک جانا چاہتی ہیں، خود بھی ایک پریس کانفرنس میں یہ سرجری پاکستان ہوئی وہ اس طرح کا یہ وہ. اگر ان کے بیانیوں کو دیکھا جائے تو اس میں فرق آنے کی بجائے وہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں شہزاد صاحب، گزارش صرف اتنی ہے بھائی میرے کہ یہ کیا اور ان کے بیانیے کیا، ان کی تاریخ تو اٹھا کے دیکھیں. یعنی کہ 3 پچھلے سال کے بیانات اور کانٹینٹ یہ ہے. جناب اسپیکر، یہ ہیں وہ ذرائع، یاد ہے آپ کو؟ بہت ہی کوئی بے شرم اور ڈھیٹ ہوگا اس کے بعد بھی. اچھا پھر میری تو بار کیا، میری تو پاکستان میں بھی کوئی 1000 جھوٹ. تو چونکہ جھوٹ ہماری خوراک ہے، ہمارا وے آف لائف ہے جھوٹ، اس لیے ہمیں ڈھیٹوں کی طرح فرق نہیں پڑتا. ادروائز یہ کیا ان کے بیانیے کیا؟ ان کے بارے میں تو پیر پگاڑا نے، موجودہ نہیں ان سے جو پچھلے تھے، انہوں نے کمال کا جملہ بولا تھا ان کے جو مریم ہیں ان کے والد کے بارے میں کہ یہ تم کس طرح کا پولیٹیشین ہے کہ کمزور ہوگا تو پاؤں پڑ جائے گا، پاؤں پکڑ لے گا، تگڑا ہوگا تو گریبان پکڑے گا، ختم. اس لیے یہ اور ان کے بیانیے، اور ہماری بھی ایک عجیب سی عادت ہے راکٹ سائنس کو بیانیاں، تو اس طرح کے کوئی لفظ باہر سے آ جاتے ہیں، نیریٹو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کو رگیدنا شروع کر دیتے ہیں. ان کیا بیانیے انہوں نے، ان کے کیا بیانیے، یا ان جیسوں کے فور دیٹ میٹر. میں ان سے پرٹیکولرلی میں کوئی انڈیویجولس کی بات نہیں کرتا، میں بیسیکلی جب بات کر رہا ہوتا ہوں تو کسی نام کا حوالہ ہو تو اسی حوالے سے بات، بٹ بیسیکلی یہ جو پوری کمیونٹی ہے پولیٹیشنس کی، ان کا جو کیریکٹر ہے وہ ہمارے سب کے سامنے ہے. اس پہ میں نے کیا بات کرنی. یہ پتہ نہیں ان کو کہاں سے کو تاریں آتی ہوں گی، لیکن بیسیکلی ایک ہمارا جو شعبہ ہے، مجھے نہیں پتہ یہ کون صاحب تھے، وہ رپورٹنگ، ان کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ نقب لگائیں یا جیسے بھی ہے تو ڈگ کریں ایکسکلوسیو خبریں اور یہ اور وہ. تو ظاہر ہے رپورٹنگ کا تو محور و مرکز یہ ہے. دوسری جس شخص کی آپ بات کر رہے ہیں، میں چونکہ آپ نے حوالہ نہیں دیا، میں نہیں جانتا کہ یہ کون صاحب ہیں جنہیں مقتدر حلقوں نے کان میں اتنی نازک، اتنی اہم اور اتنی زبردست قسم کی خبر دی ہے. اگر آپ ان کا نام لکھتے تو میں شاید تبصرہ کر دیتا. یہ ہیں کون؟ جب تک یہ نہیں پتہ چلتا ہاؤ کریڈیبل، ہاؤ سینئر، ہاؤ انفلوئنشیل، ہاؤ ایکٹیو ہی از، تو اس وقت تک میں کیا کہہ سکتا ہوں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کو ہٹانے کے بعد چوائس یا آپشن کیا ہے؟ کوئی جو یہ فیصلے کرتے ہیں، ظاہر ہے کوئی آسمانوں سے اترے ہوئے لوگ تو نہیں ہوتے نا، انسان ہی ہیں. کامن سینس ہے. آپ ٹرکی میں بیٹھ کے یہ مائنڈ اپلائی کر کے دیکھیں کیا چوائس ہے. نواز شریف سے معافی مانگ کے اس کو واپس لے آئیں گے، ان کی ان صاحبزادی کو تشتری میں رکھ کے ورک شرک لگا کے سونے چاندی کے پیش کر دیں گے، جو تمام حدیں عبور کر چکی ہیں. اور پورے پاکستان کی زبان پہ ہے کہ ان لوگوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا. میں اب کیا اس کی تفصیل میں جاؤں، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، بچہ جانتا ہے. اچھا یا کم از کم جو لوگ ریلی میٹر کرتے ہیں اس ملک میں وہ تو سب جانتے ہیں، اور جو غیر جانبدار ہے وہ بھی اچھی طرح جانتا ہے. چوائس کیا ہے؟ زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی؟ وہ تو ویسے سندھ تک سکڑ گئے. اچھا تیسری بات یہ ہے جو سب سے اہم ہے میرے نزدیک، کہ عمران خان جیسے شخص کو ٹرم پوری نہ کرنے دینا یا اس کی ٹرم کا پورا نہ ہونا بہت بڑی ٹریجڈی ہوگی. کیونکہ یہ شخص جو ہے یہ آخری لمحوں میں بھی بازی پلٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اور آپ کو اس بات کا بہت اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ میں جس طرح آؤٹ آف دا وے جا کے اور آل آؤٹ
سپورٹ کرتا رہا ہوں پی ٹی آئی کو, عمران خان کو, اس طرح میں اب ان کو سپورٹ نہیں کر رہا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تو دیانتداری سے جو محسوس کرنا ہے وہ کہنا ہے. میں نہ سیاسی لیڈروں کو ایک خاص حد سے زیادہ میں ان کو اہمیت نہیں دیتا. ہم جیسے جو ملک ہوتے ہیں, ہندوستان ہو گیا, پاکستان ہو گیا, سری لنکا, یہ یہاں شخصیت پرستی ہے. شخصیت پرستی کو میں بت پرستی سے بدتر سمجھتا ہوں. بندے کی کیا اوقات ہے, اس کی پرفارمنس ہے, میری کیا حیثیت ہے, میری کیا اوقات ہے. اگر 2-3 سکینڈل آئیں تو کسی کو چاہیے میرے تو نام پہ بھی نہ تھوکے کہ اس نے یہ غلط یا یہ ناجائز کام کیا ہے. سو بندوں کی پرفارمنس ہوتی ہے. اور بچے کے ساتھ بھی آپ کیا کرتے ہو, اگر وہ اچھا پرفارم کر رہا ہے آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہو, اس کو انعام دیتے ہو. اگر وہ اس کے گریڈز گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو وارننگ دیتے ہو. آپ اس کو گود میں نہیں کھلاتے, آپ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہو کہ تم اتنا ایجوکیشن تمہاری اتنی ایکسپینسو ہے, میں یہ کچھ کر رہا ہوں تمہارے لیے, اور تمہیں کچھ اپنے مستقبل کی پرواہ ہے نا. تو میں یہ اچھا کیا کرتے ہیں ہم لوگ. ہماری کرکٹ ٹیم جیت کے آتی ہے تو جی بڑے پھول تو بڑے ہیرو تو بڑے شاہین تو یہ تو وہ, مار کھاتے ہیں تو ان کو وہ چھتر پھیرتے ہو آپ لوگ بھی. وہی تو کرکٹ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, لیکن عوام کا رویہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ نارمل سا ایک رویہ ہے. تو میں نے اگر پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے کو حلف اٹھا لیا تھا یا میں نے کو قسم کھا لی تھی کہ یہ سیاہ کریں سفید کریں میں ان کو سپورٹ کروں گا. ہرگز نہیں. میں تو پرفارم کریں گے تو شاباش, زبردست, کیپ اٹ اپ. نہیں کریں گے میرا نہیں ہے ایشو. اس کا مطلب ہے کہ میری خدا نہ خواستہ زرداری صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہی از اے ونڈرفل ہیومن بینگ. ویسے انسان ملے, میں جتنے پولیٹیشنز کو آج تک ملا ہوں, ملک معراج, خالد صاحب, اس طرح کے جو بزرگ تھے اللہ انہیں غریق رحمت کرے, ان کو چھوڑ کے زرداری صاحب بہت ایز این انڈیویجول بہت گریسفل, بہت باوقار, خوبصورت مجال ہے. انہوں نے کبھی آج تک جب کبھی ان سے ملاقات ہوئی ہے ایک بار بھی مجال ہے انہوں نے کبھی اشارتاً بھی ذکر کیا. میرا ایک زمانے میں بی بی کے ساتھ میں نے ٹریولنگ بھی بڑی کی ہے, اور میں نے پیپلز پارٹی کے لیے, وہ تو مچ بفور دس میرج, بے نظیر تو ہاں نہیں آ ہی گئی تھیں. ضیاء الحق کے دنوں کی ابتدائی سالوں کی بات کر رہا ہوں, تو میں نے تو ان کے لیے جیلیں بھی کاٹی تھیں. کبھی انہوں نے گلا شکوہ نہیں کیا, بہت باوقار. لیکن اچھا میں کہتا ہوں کہ چلو میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, آئی ایم ناٹ این آئی وٹنس, یا میرے پاس ہے نہیں ثبوت, لیکن میرے لیے کسی سیاستدان کا بدنام ہونا ہی کافی ہے, چاہے وہ غلط ہو. جو آدمی اپنی ساکھ کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ ملک کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے. ہر وہ آدمی جو بدنام ہوا ہے پیسے کے حوالے سے, لوٹ مار کے حوالے سے, کمیشن, کک بیک, یا جو گند بلا ہے, وہ اگر نہیں بھی ہے تو ذمہ دار ہے. بات سنیں, یہ تو ہم آپس میں ہیں نا جی, پاکستانی بھی ہیں تو مسلمان بھی ہیں تو برادر بھی ہیں تو یہ بھی ہے تو وہ بھی ہے. جناح صاحب کے بارے میں, بابائے قوم کے بارے میں, قائد اعظم کے بارے میں, ان کے دشمنوں غیر مسلموں میں سے کبھی کسی ایک نے ایک لفظ بولا. ان کو کہتے تھے انکرپٹیبل, انپرچیزیبل, نہ اسے کرپٹ کیا جا سکتا ہے نہ اسے خریدا جا سکتا ہے. یہ ہوتی ہے ساکھ لیڈر کی. تو یہ اگر بدنام بھی ہو گئے ہیں اور بے ایمان نہیں بھی ہیں تو قصوروار ہے. میری تو سیدھی سی لاجک. اچھا بات ہو رہی تھی کہ عمران کی ایک شہرت ہے, اس کا ایک ریکارڈ ہے, کوئی ہوائی بات تو نہیں ہو رہی, میں اپنی آپ کی بات تو نہیں کر رہا. ورلڈ کپ شرلڈ کپ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن قوم کے لیے وہ ایک اچھا کھلونا ہے, تحفہ ہے, یہ ان کو پسند ہے, گوروں کی یہ یادگار, تو بس ٹھیک ہے. میں نے جو لوگوں سے سنا سمجھا ہے آج تک کہ وہ ناقابل یقین تھا وہ کام. نمل کا میں کبھی صورتحال اسی طرح تھی. اس سے پہلے شوکت خانم کا تو مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے. تو میری چونکہ اس زمانے میں الیکس لیک شروع ہو گئی تھی, ارلی ڈیز آف شوکت خانم, تو جو ڈاکٹرز کہتے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا,
ٹاپ کے پروفیشنلز کہتے تھے ہو نہیں سکتا، اس بندے نے کر کے دکھایا. سو 5ویں سال ممکن ہے. وہ میں نے کہا نا کہ وہ بازی پلٹنے کی ہے اہلیت کا. اور ایک اور اس کا ڈائمنشن ہے، آپ بیچ میں جسے کہتے ہیں نا کچی ٹوٹ گئی جنا دی یاری پتنا تے رون کھڑیاں، بھئی بیچ میں اگر آپ نے کر دیا تو پی ٹی آئی تو پھر کچے دھاگے کے ساتھ بندھی ہوئی تلوار کی طرح لٹکتی رہے گی ووٹر کے سر پہ. اگلی نہیں تو پھر اس سے اگلی بار پھر کوئی ان کا دال دلیا بن جائے گا. نہیں، ہر بلف ہر ایک کا کال کرو، دیکھ لو. اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی موجے ہو جائیں گے، کوئی یہ لاہور میں جو کیمپس والی نہر ہے اس میں دودھ بہ رہا ہوگا اور جہاں ایڑی مارے گا ہمارا معصوم بچہ کوئی وہاں سے کوئی شہد کا چشمہ ابل پڑے گا. نو. لیکن اگر اینڈ آف دا ٹرم یہ بات بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ چیزیں ٹھیک سمت کی طرف سفر شروع کر چکی ہیں، بالکل وائی ناٹ. اگر ایسے مطلب بلو ایوریج بندے 3 بار وزیر اعظم رہ گئے تو کیا تکلیف ہے بھائی. سو مجھے لاجیکل نہیں لگتی بات. میں نے زندگی میں نہ کبھی رپورٹنگ کی ہے، نہ میرا نیوز روم کے ساتھ کوئی تعلق رہا ہے. میں ڈیفینیشن جو ہے نا جرنلسٹ کی، میں اس پہ پورا اترتا ہی نہیں. میں جرنلسٹ ہوں بھی نہیں، سو مجھے نہیں پتا. دوسرا میرا بہت بڑا ایک ہینڈی کیپ کہہ لو آپ، کمزوری کہہ لو، جو بھی کہہ لو آپ، میں سوشلائز بالکل نہیں کرتا. میں نہیں لوگوں سے ملتا ملاتا. گھر سے باہر بہت کم میں نکلتا ہوں. گھر میں جو آ جائے ملنے تو 100 بس ملا سر آنکھوں پہ، نہیں تو آئی ڈونٹ کیئر. اس لیے میرا شعبہ ہی نہیں ہے، میری ٹریننگ بھی نہیں ہے خبریں اور نہ مجھے دلچسپی ہے. بے شمار موضوعات جن پہ پروگرامز ہمارے ٹی وی پہ چل رہے ہوتے ہیں، انکلوڈنگ میں اپنے کی بھی بات کر رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں کیا نکالنا ہے اس میں. سینٹ میں وہ آ جائے گا، یہ آ جائے گا، اچھا اس سے کیا ہو جائے گا بھائی؟ کون سی توپ چل جائے گی؟ 73 سال ہوگا، یہ بھی آ گیا وہ بھی آ گیا، اس کو بھی دیکھ لیا اس کو بھی دیکھ لیا، کوئی چھوڑا ہی نہیں. فیوڈل بھی دیکھ لیا آپ نے قبائلی سردار بھی فوت ہو گئے جو بلوچستان کے جمالی صاحب. بھٹو جیسا آپ نے پولیٹیکل اینیمل جسے کہنا چاہیے وہ بھی دیکھ لیا. وہ آپ نے بینکر بھی آزما لیا، آپ نے چھوڑا ہی کچھ نہیں. ان کے آنے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بھائی کوئی ڈھنگ کی کو بات کرو، کوئی لوگوں کو ریلیف ملتا ہے نہیں ملتا. ملک تھوڑا باعزت تھوڑا باوقار. میں غلبے کی بات نہیں کر رہا کہ کوئی لیڈ کریں گے دنیا کو، تو بہت دور کی کہانی ہے، سوچو بھی نہ. صرف باعزت باوقار ہو جائیں بس، اتنا سی خواہش ہے. اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے میرے اندر یہ خواہش تیز ہوتی جا رہی ہے. وہ بالکل ہے تھوڑی کمینگی. بندہ کہتا ہے یار میرے بعد کچھ ہوا تو چلو بات تو اچھی ہے، لیکن مجھے کیا، مجھے تو یہ سکون چاہیے. اس سے براہ راست میری ذات کوئی متاثر ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ علیحدہ بات، بٹ ملک تھوڑا باعزت ہو جائے، کوئی باوقار ہو جائے، اس کا شہری ہونا یا اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ گالی نہ رہے تو اس کا کرم ہے. بہرحال یہ بے شمار چیزیں جو ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے چینلز پہ، اور پینلز بیٹھے ہوتے ہیں اور تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، بے معنی باتیں. کیا ہو جائے گا بھی؟ کوئی چلا جائے گا، کوئی آ جائے گا، سینٹ کا کیا ہوگا؟ بنا ہو کچھ بھی. یہ سینٹ اتنے سالوں سے کون سا وہ سونے کی کانیں نکال کے بیٹھی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کوئی جسے کہتے ہیں جوہری تبدیلی، ریل چینج، اس کے امیدوار ہیں ہم جیسے لوگ تو. اور باقی تماشا چل رہا ہے، دیکھ رہے ہیں. بہرحال تھینک یو ویری مچ.